शीशे के घर किस्त अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। क्या आपने सुना कि शहजादे शेर हिंदुस्तान अल्लामा सनाबिल मियाँ साहब ने या हशमत नगर वालों ने ढोल को जायज़ कह दिया? माज़अल्लाह, किसी ने कहा था कि झूठ इतनी शिद्दत और कसरत के साथ बोलो कि झूठ सच दिखाई देने लगे। बस यही हाल शीशे के घर वालों का है। हुजूर सनाबिल मियाँ ने क्या कहा? कहा कि फतावा आलमगीरी में है कि ऐलान की नियत से ढोल बजाने की रुख्सत है। कहा कि ढोल फिस्क है। कहा कि ढोल हराम दिखता है, 6 फुट का वहाबी नहीं दिखता। कहा कि तुम्हारे पापा के पापा को भी नहीं पता कि ढोल हराम लिआइन ही है या लिगैर ही है। सोचने की बात है कि इनमें से कौन से लफ्ज ने हासिदीन को ये समझाया कि जायज़ कह रहे हैं। कोई बहरा ही होगा जिसने फिस्क को हराम कहने पर सवाब व हलाल सुना। ज़ेरे नज़र मज़मून और इसकी अगली किस्तों में इसी तरह के फितनों को दलाइल शरा की ज़रब से ज़ेरे ज़मीन किया जाएगा। बिआउनिल्लाह व बिआउन रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या खानकाह हशमतिया वाले ढोल को जायज़ कहते हैं? जवाब है जी नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? अहकाम शरइया जो हमें हमारे अकाबिर ने बताए, जिन्हें वो समझे जो रुमूज़े शरियत से आगाह और मकसद शरा के करीब हो, जिनका ताल्लुक़ अल-उमूर बि मकासिदिहा यानी उमूर का एतबार उनके मकासिद पर होता है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी आमाल का दारोमदार नियतों पर है से है। इन्हीं में से एक ये कि ढोल बनियत ऐलान बजाना जायज़, बल्कि हमेशा से बलादे इस्लामिया में जारी व सारी ही रहा। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहिब जाअल हक अलैहिर रहमा फरमाते हैं, झांझ के अलावा दीगर बाजे, ताशा, नक्कारा, तबल वगैरह अगर लहव व लाइब यानी फजूल खेलो तज़ीअ औकात के लिए हो तो हराम है, ज़रूरतन जायज़ हैं। जैसे जिहाद में तबल जंग, ऐलान निकाह के लिए डफ या ताशा, सहरी व इफ्तारी के लिए तबल या नक्कारा बजाना कि ये जायज़ हैं। इसकी कुछ बहस किताबुल निकाह में गुजर चुकी है। यहाँ मिरकात ने भी कुछ बहस की है। खुलासा ये है कि झांझ की हुर्मत लिआइन ही, दूसरे बाजों की हुर्मत लिगैरी ही। हवाला मिरअतुल मनाजीह शरह मिशकात अल मसाबिह सफ़ा नंबर 5। और सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, नौबत बजाना अगर तफाखुर के लिए हो तो नाजायज़ है, और अगर लोगों को इससे मुतनब्बा करना मकसूद हो और नफ़क़ात सूर याद दिलाने के लिए हो तो 3 वक्तों में नौबत बजाने की इजाज़त है, बाद असर और बाद इशा और बाद निस्फ शब, कि इन औकात में नौबत को नफ़क़ सूर से मुशाबियत है। हवाला दुर्र मुख्तार। और फरमाते हैं, ईद के दिन और शादियों में डफ बजाना जायज़ है, जबकि सादे डफ हों, इसमें झांझ न हो और कवायद मौसूकी पर न बजाए जाएं, यानी महज ढप ढप की बेसुरी आवाज़ से निकाह का ऐलान मकसूद हो। हवाला रद्दुल मुख्तार फतावा आलमगीरी व बहार शरीअत। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
رد المحتار میں ہے یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ آلۂ لہو لعینہ حرام نہیں بلکہ ارادہ و عمل لہو کی وجہ سے حرام۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رد المحتار میں ہے یہ بات فائدہ دیتی ہے کہ آلۂ لہو لعینہ حرام نہیں بلکہ ارادہ عمل لہو کی وجہ سے حرام، خواہ یہ سامع کی طرف سے ہو یا اس سے مشغول ہونے والے کی طرف سے ہو۔ اضافت سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کبھی اس آلۂ لہو کو بعینہ بجانا اور استعمال کرنا حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام، اور اس کی وجہ اختلاف نیت ہے۔ پس کاموں کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار ان کے مقاصد پر مبنی ہوتا ہے۔ حوالہ رد المحتار، فتاوی رضویہ شریف، جلد 24۔ نیز سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کار خیر مثل واز وغیرہ کے لیے ڈھول سے خبر دینا جائز ہے یا نہ؟ فرمایا ظاہر جواز ہے اور بذریعہ اشتہار اعلان انسب۔ در مختار میں ہے اسی لہو میں سے یہ بھی ہے کہ باری پر ڈف بجانا آپس میں فخر جتانے کے لیے اور اگر آگاہ اور ہوشیار کرنے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ در منتقی میں ہے مناسب ہے کہ حمام میں حمام کا بگل بجایا جائے کیونکہ یہ جائز باری کے ڈف کی طرح ہے۔ رد المحتار میں ہے یہ بھی مناسب ہے کہ سحری کرنے والوں کے لیے سحری کے وقت طبل بجانا سونے والوں کو جگانے کے لیے حمام کے بگل بجانے کی طرح جائز ہے۔ غور کیجئے، واللہ تعالی اعلم۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف، جلد 24۔ بحمد اللہ مسئلہ صاف اور واضح ہو چلا کہ اعلان کی نیت سے ڈھول یا طبل یا نقارہ بجانا جائز ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہالت کا دورہ ہے، ہر ایک اپنی کیسی کہے جاتا ہے۔ بزرگوں کی عبارتیں یا تو پڑھنے کی توفیق نہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے کرم سے پڑھ لے یا سن لے تو سمجھتے نہیں۔ اب اسے بھی سمجھ لیں کہ ڈھول اگر حرام ہے تو علت حرمت کیا ہے؟ علت ظاہر کہ آلۂ لہو و لعب لہو یعنی فضول لعب یعنی کھیل، اور جب مقصد لہو و لعب کا نہیں ہوگا مسئلہ اپنی اصل کی جانب عود کرے گا۔ اسی کو یوں سمجھیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ آتش بازی کو ناجائز و حرام فرمایا، مگر اعلان ہلال کے لیے آتش بازی، بندوقیں، حتیٰ کہ توپ کے گولوں کو نہ صرف جائز بلکہ مستحب فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ فعل مستحسن ہے کہ ایک نیت صالحہ سے کیا جاتا ہے، اور آتش بازی کا ناجائز ہونا بوجہ اضاعت مال تھا، یہاں جاری نہیں کہ بعد غرض محمود کے اضاعت کہاں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف، جلد 10۔ اب اگر کوئی عقل کا دشمن کہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں تضاد ہے یا صرف مسئلے کا ایک ہی سرا بیان کرے تو اس کی بے حیائی کا کیا کیجیے، بجز اس کے کہ منہ پھیریے اور اپنی راہ لیجیے۔ غور کرو غور، معلوم ہوا کہ جہاں ممانعت کا فتویٰ دیا تھا وہاں علت ممانعت اضاعت مال تھی، اور جہاں پہ اجازت دی بلکہ کار محمود فرمایا، غرض محمود کی بنا پر فرمایا۔ سمجھو ہمارا مذہب فضول کھیل، تضییع اوقات اور دل لگی کی چیزوں کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ڈھول ہی نہیں، موبائل پر گھنٹوں لگے رہنا، پب جی کھیلنا،
واٹس ایپ پر بستر جما کر قہقہے لگانا، یہ سب بھی لہو ہی ہے۔ مگر زمانے کا حال یہ ہے کہ حرام وہ ہے جسے میں نہیں کرتا، یعنی لوگ ان حرام کو ضرور حرام کہتے ہیں جس سے خود بچتے ہیں، مگر جس حرام کے خود مرتکب ہوتے ہیں اسے ہلکا جانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر کوئی کہے کہ اس دور میں ذرائع اعلان بہت ایڈوانس ہے، ڈھول کی کیا ضرورت، تو جواب یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ذرائع اعلان ایک ہے یا 1,00,000۔ تم یہ بتاؤ کہ اعلان کی نیت سے ڈھول بجانا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو قائلان جواز پر کیا حکم شرع ہے؟ یاد رہے کہ خبیث گمان خبیث قلب سے آتا ہے، اور سوء ظن حرام، اور الزامات کا حساب تو کچھ اور ہی ہے، معاذ اللہ رب العزت۔ بحمد اللہ گفتگو مثبت و مدلل ہوئی، اور انشاءاللہ جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے رد میں بإذن اللہ و بعون حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بھی ہوگی، اور بفیضان حضور معصوم ملت قدس سرہ و بطفیل حضور شیر ہندوستان و بعنایت حضور ناصر ملت دامہ ظلہم القدس وہ دلائل و جزئیات دیں گے کہ تم اپنے مقر کو پہنچ جاؤ گے، اور مفر تو اب چاہو گے بھی تو اختیار کرنے نہ دیں گے۔ دل اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، قسط جاری یکے از سگانے اصحاب کرام۔